آج کسی بھی محفل میں چلے جائیے، ہر ایک سے یہی سوال سننے کو ملتا ہے کہ ووٹ کس کو دو گے؟ کوئی کہتا ہے کہ میں اس کو دوں گا جو وقت پڑنے پر میرا کوئی جائز ناجائز کام تو کروا سکے، گویا ووٹ نہ ہوا رشوت ہو گئی کہ ادھر ووٹ دو اور ادھر کام نکلواؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ میں تو اپنی برادری کو دوں گا، گویا ساری دنیا کی قابلیت تو ان کی ہی برادری پر ختم ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں تو اس کو دوں گا جو جیت رہا ہو، گویا ووٹ نہ ہوا سٹا ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں، میں تو ووٹ ڈالوں گا ہی نہیں، گویا آپ کے ووٹ نہ ڈالنے سے تو سب ٹھیک ہو جائے گا نا۔ تو بھائیوں، کیا آپ نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو؟ ووٹ ایسے ایماندار آدمی کو دینا چاہیے جس کے حوالے آپ اپنے گھر کی چابیاں بھی کر سکیں۔ اگر آپ اپنے گھر کی چابیاں اس کو نہیں دے سکتے تو اتنے بڑے ملک کے خزانے کیسے آپ اس کے حوالے کر سکتے ہیں؟ ووٹ ایک گواہی بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ جس شخص کے حق میں آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو در حقیقت آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ امانت، دیانت اور حکومت کے امور چلانے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اور ووٹ نہ ڈالنے والے وہ بھی اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ پھر سنیں میرے بھائی، ووٹ ایک سفارش بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے اپنا حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے اپنا حصہ پائے گا۔ آپ کے ووٹ سے جو جیتے گا، آپ کی برادری کا ہو یا نہ ہو، اور ملک میں اچھے کام کرے گا، اس میں آپ کا بھی اجر ہوگا، اور اگر وہ برے کام کرے گا تو اس کے گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے ووٹ صحیح آدمی کو دینا، غلط آدمی کو ووٹ دے کر اپنی آخرت برباد نہ کر لینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہوگا جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کھو بیٹھے۔